غیر مقلد کہتے ہیں کہ احناف کے ہاں امام اس کو بنایا جائے. کل تو وہ تھا کہ بیوی خوبصورت ہو, آج اس سے بھی تھوڑا سا آگے مسئلہ جا رہا ہے. غیر مقلد حضرات کہتے ہیں کہ احناف کہتے ہیں امام اس کو بنایا جائے جس کا ذکر چھوٹا ہو. تو کیا ہم پھیتا لے کر پیمانہ لے کر ذکر چیک کرتے رہیں؟ یہ کیسے مسئلے تم لوگ پیش کرتے ہو؟ اب ظاہری سی بات ہے ان کی جو عوام ہوتی ہے وہ بلے بلے کرتے ہیں کہ توبہ توبہ کیسا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ لکھ دیا ہے. اب اصل بات کیا ہے جس پر غیر مقلد لوگ حاشا چڑھاتے ہیں؟ غیر مقلد رد المختار کی ایک عبارت سے استدلال کرتے ہیں. در مختار کی عبارت یہ ہے ثم الاکبر راسا والاصغر عضوا. عبارت یہ ہے ثم الاکبر راسا والاصغر عضوا. غیر مقلدین کا استدلال یہ ہے, ایک عبد العزیز نورستانی ہے غیر مقلد, اس نے کہا کہ دیکھیں یہاں پر ثم الاکبر راسا سے مراد سر ہے, والاصغر عضوا عضو سے مراد ذکر ہے. دلیل یہ ہے کہ عضو واحد ہے, واحد کا صیغہ ہے, اور پورے جسم میں جو واحد ہے وہ ایک ہی چیز ہوا کرتی ہے, اور چیز ایک نہیں ہوتی, لہٰذا اس سے مراد وہی ہے. یہ لوگوں کی دلیل ہے. دلیل آپ نے سمجھ لی. المبنی للفاعل اس کی کتاب ہے, اس میں اس نے کہا ہے کہ چونکہ لفظ عضو یہ واحد ہے اور پورے جسم میں واحد وہی ہوا کرتا ہے, لہٰذا اس سے مراد وہ ہے. تو آپ لوگ کیسا مسئلہ پیش کرتے ہیں؟ ہم دو جواب اس کے دیتے ہیں, دو جواب. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے بندے, آپ کو کیا پڑی, آپ کہاں جا کر پہنچ گئے؟ ہماری وہ مراد ہی نہیں تھی, لیکن آپ کا چونکہ کام ان چیزوں سے چلتے ہیں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. اب اصل مسئلہ کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں. ثم الاکبر راسا والاصغر عضوا, یہاں عضو سے مراد کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے امام کس کو بنایا جائے. حنفی لوگ کہتے ہیں کہ امام اس کو بنایا جائے جو معتدل المزاج ہو, معتدل الخصال ہو, معتدل الصفات ہو. اعتدال والا آدمی کون ہوتا ہے؟ آج کی حکمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے. معتدل المزاج بندہ وہ ہوگا جس کا سر بڑا ہوگا اور باقی اعضاء چھوٹے ہوں. باقی اعضاء سر کی بنسبت چھوٹے ہوں, وہ شخص کیا ہوگا؟ وہ شخص معتدل المزاج ہوگا. اور یہ جو قدم ہے, عام طور پر جس بندے کے قدم چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ اعتدال والا ہوتا ہے. پنجابی کا ہمارا محاورہ ہے سر وڈے سرداراں دے, پیر وڈے گماراں دے. جس کا سر بڑا ہوتا ہے سردار ہوتا ہے, اور جس کے پاؤں لمبے لمبے ہوتے ہیں وہ گنوار ہوتا ہے. یہ ہمارا پنجابی کا محاورہ ہے, اور عام طور پر ہوتا بھی ایسے ہے, سر بڑا ہو. تو ہمارے حضرات یہ کہنا چاہتے ہیں ثم الاکبر راسا کہ امام ایسا ہو سر بڑا ہو, والاصغر عضوا باقی اعضاء سر کی بنسبت چھوٹے ہوں. تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام وہ ہونا چاہیے جو معتدل مزاج ہو, امام گرم جوش ہو, امام بہت ہی کرخت قسم کا آدمی ہو. تو آپ بتائیں کہ پھر آپ جمعہ بھی ہوگا تو ایک ہی صف ہوگی, باقی ہوگی کیونکہ امام سب سخت ہے ہمارا. تو ہمارے حنفی تو یہ چاہتے ہیں کہ امام آپ کا ایسا ہو جس میں اعتدال ہو, اپنی جماعت کو سنبھال سکتا ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک جو ہے وہ غصہ ہو اور پورے کے پورے مقتدی بھاگ جائے. خیر ہم یہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھیں, یہی وجہ ہے نزول الابرار میں علامہ وحید الزمان نے اسی طرز کی عبارت لکھی. اس نے کہا ثم الاکبر راسا والاصغر قدما, کہ امام ایسا ہو جس کا سر بڑا ہو اور قدم جس کے چھوٹے ہوں. تو دیکھیں عضوا سے مراد آپ کے لوگ بھی لے رہے قدم ہے, اس سے مراد وہ چیز نہیں ہے جو آپ کے دل و دماغ میں گھسی ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے حضرات نے اس کی بضابط خود تردید فرمائی ہے کہ ہم لفظ عضو سے مراد ہی نہیں لیتے. جب ہم خود تردید کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے ہاں یہ بات مراد ہے, تو یہ تو کسی دوسرے کے ذمہ سر تھوپنے والی بات ہے. سر تھوپنے والی بات ہے. مان نہ مان میں تیرا مہمان, آپ کے سر لگنا ہی ہے. آپ نے غالباً کہیں پڑھا ہوگا, ایک آدمی تھا, ایک شیر تھا, کہیں جا رہا تھا, پانی پی رہا تھا. تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک بھیڑ کا چھوٹا سا بچہ ہے وہاں پر پانی پی رہا ہے. اس نے کہا پانی گدرا کر رہے ہو تم؟ بھیڑ کے بچے نے کہا جناب میں تو پانی گدرا نہیں کر رہا, آپ جس طرف کھڑے پانی تو وہاں سے میری طرف آ رہے, گدرا کیسے ہوگا؟ اچھا. اس نے کہا ہاں پچھلے سال تم نے گالی مجھ کو کیوں دی تھی؟ اس نے کہا حضرت پچھلے سال تو میں پیدا نہیں ہوا تھا, 4 ماہ کا تو میں ہوں. اس نے کہا ہاں تمہارے آبا و اجداد نے گالی دی تھی, یہ کہہ کر اس کو کھا گیا. یعنی مان نہ مان میں تیرے مہمان, وجہ بنتی ہی نہیں ہے, آپ اشکال کر رہے ہیں. تو ہمارے حضرات خود اس کی تردید کر رہے ہیں, چاہے کس بات کو کہیں, لیکن غیر مقلد ہی کیا جو بات سمجھے. نہیں, آپ نے کہا ہے, اتنا کہہ دیا کہ بس لوگ کہہ کہ واقعی کہنے والا ہے. غیر مقلدین جس بات کی بات کرتے ہیں ہمارے حضرات نے تردید کر دیا. رد المختار میں علامہ شامی نے اسی مقام پر فرمایا ہے, علامہ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے الاشباہ والنظائر کا حاشیہ لکھا, ابن نجیم ثانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, اس پر حاشیہ لکھا ہے. اس حاشیہ سے انہوں نے بات نقل کی ہے وفی حاشیۃ ابی سعود وقد نقل عن بعضهم فی هذا المقام ما لا يليق ان يذكر فضلا عن ان يكتب. حضرت فرماتے ہیں اپنے اس مقام پر, حضرت ابن عابدین کہ ابو سعود فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس مقام پر ایسی بات کی ہے کہ جس کا تذکرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے, چاہے کہ ہم اس کو یہاں نقل کریں. ابن عابدین فرماتے ہیں, ابن عابدین کانہ یشیر الی ما قیل ان المراد بالعضو الذکر, کہ ابو سعود یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بعض نام نہاد لوگوں نے اس کی جو مثال پیش کی ہے وہ ذکر سے پیش کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے کہ جس کا تذکرہ بھی جائز نہیں, چاہے کہ ذکر کیا جائے. تو ہمارے لوگ تو خود اس کی تردید کر رہے ہیں, آپ ہم پر تھوپ رہے ہیں.
ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کنز الدقائق علامہ نصفی کے اس کا حاشیہ لکھا ہے منحۃ الخالق، اس کے حاشیے میں آپ یہی بات لکھتے ہیں وقد قیل فی تفسیرہ بما لا ينبغی ان یذکر، کہ اس کی تفسیر میں جو کہنے والوں نے کہہ گزرے ہیں ایسی بات کہہ ڈالی ہے جس کا جائز ہی نہیں کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، تو انہوں نے تذکرہ کیا ہی نہیں ہے، تو ہمارے حضرات تو خود اس کی تردید کے طرف ہیں، آپ خواہ وہ بات اٹھا کر ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مطلب صرف یہ تھا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ امام ایسا ہو جو معتدل المزاج ہو۔ نمبر 2، باقی جو عبدالعزیز نورستانی صاحب نے دلیل دی تھی کہ عضون یہ لفظ واحد ہے اور پورے جسم میں واحد وہی چیز ہے، لہذا اس سے مراد وہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضرت آپ کم از کم پورے اپنے جسم کا تو آپ اپنے پورے جسم کا بایو ڈیٹا تو دیکھیں نا، آپ کی نگاہ صرف اسی پر جاتی ہے، آپ پورا جسم تو دیکھیں۔ انسان کے ناک ایک ہے یا دو ہے؟ ایک ہے۔ انسان کی زبان ایک ہے یا دو ہے؟ ایک ہے۔ تو دیکھیں جسم کے ظاہری اعضاء میں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ایک ایک نظر آتی ہے، لیکن کیا ہے جہاں پر سرور ہوتا ہے جسم آپ کا اور دماغ آپ کا وہیں جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اعضاء کا لفظ ہمارے احناف نہیں لائے، اعضاء کا لفظ لکھ دیتے، عضو کا لفظ لائے، اس کی ہم دلیل احادیث پاک سے دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، دیکھیں ہم نے لفظ لائے والاصغر عضون، عضو جو ہے وہ لفظ جنس ہے، جنس کا اطلاق جس طرح فرد واحد پر ہوتا ہے، جنس کا اطلاق جو ہے وہ باقی اعضاء پر بھی ہوتا ہے، جمع پر بھی ہوتا ہے، تثنیہ پر بھی ہوتا ہے اور مفرد پر بھی ہوتا ہے، جس طرح حدیث مبارک میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 9، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا مطلب ایک ہاتھ سے رہیں یا دونوں ہاتھ سے؟ آپ ایک ہاتھ سے اس کی مرمت کرتے جائیں اور کہیں کہ بابا ہم تو عامل بالحدیث ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 49 حدیث مبارک میں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بندہ تم میں سے کسی عیاناً برائی کو دیکھے اگر طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے۔ ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ ایک ہاتھ سے روک دے یا دونوں ہاتھوں سے مراد ہے؟ تو اس سے دونوں ہاتھ مراد ہیں۔ تو لفظ جنس جب بولا جاتا ہے تو اس سے تمام اعضاء مراد لیا جانا، یہ تو خود احادیث مبارک میں معجم کبیر طبرانی میں حدیث نمبر 1012 اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عینی فرمایا یا قرۃ عینی فرمایا؟ حضور کی ایک آنکھ کی ٹھنڈک تھی یا دونوں آنکھوں کی؟ تو دیکھیں لفظ واحد بولا ہے لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ جمع ہے۔ ہم بھی غیر مقلدین حضرات سے کہنا چاہتے ہیں کہ حضرات گرامی اگر آپ کو لغت نہیں آتی تو کم از کم آپ احادیث پر عامل ہونے کے دعوے دار ہیں، آپ حدیث پر عمل کی بات کرتے ہیں، آپ احادیث مبارکہ کو تو دیکھ لیں۔ ایک بات یہ تو جواب ایسا تھا کہ ہم نے جواب دیا، اگر بالفرض غیر مقلدین حضرات کی بات کو دیکھا جائے یہ جواب ہوگا علی سبیل التنزل۔ غیر مقلدین کی بات کو دیکھا جائے کہ عضو سے مراد وہی ہو جو غیر مقلدین جس کے شائقین ہیں اور جس کی بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں محاورات عرب پر اگر غور کیا جائے، محاورات عرب میں بعض چیزوں کا قصیر ہونا، بعض چیزوں کا کم لمبائی والا ہونا، بعض چیزوں کا زیادہ لمبائی والا ہونا، اس سے مراد حقیقت نہیں ہوتا، اس سے مراد ایک عام محاورہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 میں حدیث مبارک موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ازواج مطہرات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد کون سی ایسی آپ کی زوجہ ہوگی جو آپ کو آ کر ملے گی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسرعکن بی لحاقا اطولکن یدن، تم میں سے مجھ سے وہ عورت آ کر پہلے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں۔ ہاتھ لمبے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہاتھ لمبے ہونا یہ عرب کا محاورہ ہے، اس سے مراد سخی ہونا ہے، اس سے مراد حقیقتاً ہاتھ کا لمبا ہونا نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہاتھ ماپے گئے تو کسی اور زوجہ محترمہ کے نکلے اور جس عورت کا انتقال پہلے ہوا وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔ تو دیکھیں ہاتھوں کا لمبا ہونا یہ کس بات سے تعبیر ہے؟ یہ سخاوت سے تعبیر ہے۔ نمبر 2، بعض مرتبہ ہاتھوں کا لمبا ہونا ہمارے عام محاورات میں کسی جگہ پر دسترس کا ہونا بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں بابا اس سے پنگا نہ لو، کیوں؟ اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی دسترس اور اس بندے کی پہنچ بہت بڑے مقامات پر ہے، آپ اگر اس سے پنگا لیں گے اور اس کے ساتھ آپ جب وہ سینگ اڑانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ نمبر 3، آپ کہتے ہیں کہ بھلے مانس آپ زید سے کیا بات کرتے ہو؟ زید تو ایسا ہے کہ اس کو تو منہ میں زبان نہیں ہے۔ منہ میں زبان نہ ہونا اس سے کیا مراد ہے کہ زبان کاٹی گئی ہے؟ نہیں، اس کے مراد ہے کہ وہ اول پھول نہیں بکتا، وہ بات کو زیادہ نہیں کرتا، خام خواہ کی بات نہیں کرتا، خام خواہ کا کلام نہیں کرتا، گالم گلوچ سب و شتم ان باتوں سے بالکل مبرہ ہے۔ تو کسی کے منہ میں زبان نہ ہونا یہ مراد ہے۔ اب ہم اپنے جواب کی طرف آتے ہیں، اگر اس سے مراد ذکر ہی ہو تو غیر مقلد کہتے ہیں ثم الاصغر راسا والاصغر عضوا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے فقہا کہنا چاہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہو جو عفیف اور پاک دامن ہو۔ اس سے مراد اطول و ذکر کا مد مقابل پھر لیا جائے گا، یعنی اصغر و عضوا یعنی اصغر و ذکر ہی مراد لیا جائے تو ہم کہیں گے اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد ہوگا وہ پاک دامن ہو، عورتوں کے پیچھے پھرنے والا نہ ہو۔ اور پاک دامن ہونا اور عفیف اور صالح ہونا یہ
اچھے امام کی علامت ہے، احقیت امامت کی علامت ہے. ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں چلو اگر ہمارے اس مسئلہ پر جس کی وضاحت ہم نے کر دی اشکال آتا ہے، آپ ایک حدیث پڑھ دو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ امام ایسا ہو جو عفیف اور پاک دامن ہو. اگر آپ اس کو مسئلہ نہیں بھاتا تو کم از کم آپ یہ کریں کہ آپ ایک حدیث یا قرآن کی آیت ایک ایسی پڑھ دیں کہ جس میں موجود ہو کہ امام ایسا ہو جو پرلے درجے کا خبیث اور کمینہ ہو. کیوں؟ آپ فقہ حنفی کے مسئلے کو تو مانتے نہیں. آپ مسئلہ ایسا پیش کریں جو آپ کے موافق ہو. غیر مقلد قیامت کی صبح تک پیش کرتے ہو پھر اس کے لیے گنجائش ہے. ظاہری سی باتیں پیش نہیں کر سکے گا. اور